وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرتے ہیں اور بعد میں وہ کچھ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، تو ان نیکی کے کاموں کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ کام قبول ہوں گے نہیں ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ دو لوگ مختلف جگہوں پر جا کر مختلف بزرگوں کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے۔ وہ کام جو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہو، اس میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ البقرہ کے اندر 173 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور اس چیز کو حرام کیا ہے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ تو غیر اللہ کا نام پکارا جانے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ذبح کرتے وقت اس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یا ویسے اس کی نسبت اضافت غیر اللہ کی طرف ہو کہ یہ فلاں کا جانور ہے، فلاں کے نام کا ہے۔ تو جس طرح کے مشرکین مکہ اس طرح کے کام کرتے تھے، اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن بتوں کے بزرگوں کے نام کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان بزرگوں کا وہ تقرب حاصل کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے اور ان کے نام کے جانور چھوڑا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، جانور مختلف بزرگوں کے نام کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے، فلاں کا نام کا ہے، تو اس طرح وہ بحیرہ، صاحبہ، اس طرح کے جانور بتوں کے نام کے اوپر چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ چیز بھی حرام ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے۔ نظر و نیاز، چڑھاوا، ذبح، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ ہے۔ تو اگر اس کے اوپر کسی اور کا نام لیا جائے یا اس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے۔ تو شرک کرنے والے کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ الزمر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ الزمر کی یہ آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو یقیناً آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھی مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام سے تو شرک سرزد ہونے والی بات ممکن نہیں، کیونکہ وہ لوگ تو لوگوں کو شرک سے نکالنے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ تو یہ لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، شرک سے ڈرانا مقصود ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام، اگر شرک ان سے بھی سرزد ہو جائے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کی قباحت کو سمجھیں، اس کی سنگینی کو سمجھیں کہ یہ شرک کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ کا کوئی نبی بھی اس سے یہ معاملہ سرزد ہو جائے تو اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو شرک کرنے کے ساتھ بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو دیگر اعمال بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دیگر تمام گناہوں کو بخش دے گا، تو لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو قیامت والے دن جب بندے کے اعمال پیش ہوں گے، اگر ان میں شرک والا معاملہ شامل نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے یا کسی کو سزا دے کر اس کو آخر میں معافی دے کر جنت میں داخلہ دے دے گا۔ لیکن جس بندے نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اللہ رب العزت مشرک کے اعمال کو معاف نہیں کرے گا، اس کو معافی والا مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کو معافی والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرے گا۔ مشرک آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شرک کرنے کے ساتھ بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے سورہ الزمر کے اندر ہے۔ اور اگر اسی حالت میں بندے کی موت آ گئی، اس نے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، تو کل قیامت والے دن اس کو معافی نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کا معافی کا اعلان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں اور اسی حالت میں ان کی موت آ جائے کہ وہ کافر ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، اور یہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی موت بھی شرک پر آتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، معافی مانگ لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اعمال کو، دیگر اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنا یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والے کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اگر شرک کی حالت میں ہی اسی عقیدے اور اسی عمل کے اوپر اگر کسی کی موت آتی ہے، تو قیامت والے دن اس کے لیے معافی والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ السلام علیکم۔